الحمد للہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک معلوماتی مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ زوجات ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کا انعام ہوتی ہیں، جو اللہ کا احسان ہوتی ہیں، تو ایسی زوجات کی قدر کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے اور دین کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو سکیں۔ چنانچہ اس حوالے سے صرف اور صرف 3 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس سے جناب آپ بخوبی اندازہ لگائیے گا کہ وہ کون سی خوش نصیب عورتیں ہیں اور وہ کون سے خوش نصیب بندے ہیں جن کے حصے میں اس طرح کی عورتیں آتی ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں آدمی کی خوش بختی سے ہیں اور 3 چیزیں آدمی کی بدبختی سے ہیں۔ فرمایا کہ خوش بختی سے انسان کی نیک عورت، اچھا مکان اور اچھی سواری ہے۔ نیک عورت، نیک زوجہ مل جائے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہے۔ اس کو اچھا مکان، وسیع مکان مل جائے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ مکان کے پڑوسی اچھے ہوں، اسی طرح اچھی سواری مل جائے، یہ اس کی خوش قسمتی میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ جو بدبختی سے 3 چیزیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ بد عورت، برا مکان اور بری سواری، کہ اس کی جو زوجہ ہے وہ بد ہے، وہ نیک نہیں ہے، تو یہ انسان کی بدبختی میں سے ہے۔ اسی طرح جو مکان ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، یہ انسان کی بدبختی سے ہے۔ اسی طرح جو سواری ہے وہ اچھی نہیں ہے، یہ انسان کی بدبختی سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیک عورت کا مل جانا یہ انسان کی خوش قسمتی میں سے ہے۔ دوسری حدیث، اس کو المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جسے 3 چیزیں ملیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ فرمایا پہلی، دل شکر گزار ہو، زبان سے یاد خدا کرنے والی ہو، بدن بلا پر صبر کرنے والی ہو، ایسی زوجہ کے جو اپنے نفس اور مال شوہر میں گناہ کی جو نا وہ جویہ نہ ہو، یعنی کہ خیانت کرنے والی نہ ہو، شوہر کے مال میں خیانت کرنے والی نہ ہو، اپنے نفس کے بارے میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ فرمایا کہ جس بندے کو اس طرح کی اوصاف کی حامل عورت مل گئی تو گویا کہ اس بندے کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ زوجہ کیسی؟ کہ اس کا دل شکر گزار ہو، وہ دلی طور پر، صرف ظاہر سے نہیں، ظاہر سے تو ظاہر ہے، جو دل سے کرتا ہے وہ ظاہر سے اللہ کا شکر گزار ہوگا، دلی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندی ہو، اللہ کی شکر کرنے والی ہو، اللہ کا شکر کرنے والی ہو، تو یہ انسان کے لیے سب سے بہترین زوجہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ زبان سے یاد خدا کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ بدن بلا پر صبر کرنے والی ہو، یعنی جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کھانے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے، یا کسی اور وجہ سے اس کو کوئی رنج، اس کو کوئی مصیبت پہنچتا ہے، تو وہ عورت اس کے اوپر صابر رہتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اوپر جو نا وہ توکل کرتی ہے اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اپنے نفس کے بارے میں، یعنی وہ کسی اور بندے کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی ہے، بدکاری کے اندر مبتلا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے جسم کی، اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ یہ اس کے شوہر کی امانت ہے۔ اسی طرح شوہر کا جو مال ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرتی، کیونکہ یہ بھی اس کے پاس امانت ہے، تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی وہ خائن نہیں ہے، اسی طرح شوہر کے مال کے حوالے سے بھی وہ خائن نہیں ہے، بلکہ پاسداری کے ساتھ کام لیتی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے شوہر کی امانت ہے، اگر میں نے اس میں خیانت کی تو شوہر جو نا وہ بروز قیامت مجھے پکڑے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا، لہٰذا وہ اس حوالے سے حد درجہ احتیاط کرتی ہے۔ اپنی جان کے حوالے سے بھی کسی مرد کی طرف وہ نگاہ نہیں اٹھاتی، اور شوہر کے مال کے حوالے سے بھی کہ اس کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی ان 4 اوصاف کی جو حامل عورت ہے، جس بندے کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔ اور تیسری اور آخری حدیث، ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقویٰ کے بعد
مومن کے لیے نیک زوجہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ نیک زوجہ کیسی کہ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، واقع سے بات کو ٹالتی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتی ہے، اس کو بجا لاتی ہے، اور اگر وہ شوہر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے، یعنی وہ بھی آگے سے مسکرا کے اس کا رپلائی کرتی ہے، اس کا استقبال کرتی ہے، اور اگر اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچ کر دیتی ہے، یعنی شوہر کسی چیز کا کوئی وعدہ کرتے تو اس کی پاسداری کرتی ہے، اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی سے کام لیتی ہے، خیانت سے کام نہیں لیتی۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب وہ حکم کرتا ہے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ عورت کہ جو بھی شوہر حکم کرے اس کی اطاعت اس کے اوپر ضروری ہے، جب کہ شریعت کے دائرے میں رہتی ہو۔ اگر عورت شریعت کے دائرے سے ہٹ کے شوہر کی اطاعت کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ لا طاعۃ فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، شوہر کی نہیں ہے، والدین کی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت مقدم ہے، بقیہ سب کی اطاعت مؤخر ہے۔ لہٰذا جو شریعت کے مطابق شوہر کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ عورت اس کو بجا لاتی ہے۔ اسی طرح جو نا وہ دوسری بات کہ جب اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، یہ بھی بڑی خوش قسمت زوجہ ہوتی ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کو اس طرح کی زوجہ مل جائے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے معاملات، ان کی لڑائیاں جھگڑے، یعنی جب بھی شوہر نے گھر میں داخل ہونا ہے سوائے پریشانی کے اس کو کچھ نہیں ملنا، سوائے ٹینشن کے اس کو کچھ نہیں ملنا۔ تو یہ اس طرح کی جو عورت ہوتی ہے جو ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے اور کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جو نا وہ کوشاں رہتی ہے، تو فرمایا کہ اس پر قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کر دے، اسی طرح کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ تو یہ خوش قسمت آدمی ہے جس کو اس طرح کی زوجہ مل جائے، اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر ایسی زوجہ نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ ساتھ اس زوجہ کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ اس کے لیے دنیا آخرت میں سب سے بہترین چیز اللہ نے اس کو عطا فرما دی، یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک انعام تھا کہ اس کو اس طرح کی زوجہ نصیب ہوگی۔ جس کی نہیں ہے وہ اس طرح کی زوجہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور جن کی ہیں اگر وہ اس طرح کی ہیں تو شکر کریں، اگر اس طرح کی نہیں ہیں تو ان کی بھلائی کے لیے دعا کریں، اور ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ شرعی معاملات کی طرف لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لائیں، تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ اس کو چار چاند لگیں گے اور خوشگوار زندگی جو نا بندے کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔